بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہے، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو۔ چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے، گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے، ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے، کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے، آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا، اجرت صرف 2 کھجوریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے۔ گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے، ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی، باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی، دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی، تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی، چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا، غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے، کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے
वक्त बर्बाद करने वाले लोगों को मैं अक्सर ये बात सुनाता हूं, है मेरे अजीजों, मुसलमान मोहल्लों में जहां से भी गुजरो हाल यही है, रात को 4 बजे तक इनके यहाँ रोशनियां, किस बात के लिए? मियां क्या फिक्र हो रही है, किस बात की यहाँ मीटिंग चल रही है, चर्चे किस बात के, उम्मत की तबाही के चर्चे किस बात के, गप्पे लग रही होती हैं, कुछ नहीं। उन दूसरी कौमों को देखो जो फजर से पहले उठकर कामों पर भाग जाती हैं, सूरज डूबने से पहले वो घरों पर आ जाते हैं। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार किसी और ने ले ली, एडॉप्ट कर लिए, और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। बहरहाल मेरे अजीजों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं। सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो, मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूं, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूं, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। जीने का सलीका मिल जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं, जुमा को। पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीज अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ ले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्लों में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहां से खुशबुएं मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा क्या आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं, मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे। अब आका फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं होगा जब तक वो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और तमाम इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने ना लगे, उस वक्त तक वो पूरा मोमिन नहीं हो सकता। आज हमें परख कर देखने की जरूरत है, क्या हमारे अंदर वो ईमान है कमाल को पहुंचा हुआ?
ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں, کیا سلوک کرتے ہیں, یہ سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے. ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے. جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو, اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو. تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو. عزیزان گرامی وقار, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا, چاہے حالات کیسے بھی ہوں, یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں, مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں, لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آبروئے ما زنام مصطفیٰ, ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے, ہم جواب دے کر کے رہیں گے. آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے چارلی ہیبڈو نام سے, جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں. یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے, اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آزادی رائے ہے, یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں. ہر ایک کو آزادی ہے, کسی کے بھی آزادی. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہولیے بناؤ, اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ. یہاں کوئی آزادی نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو میرے عزیزوں, اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں. اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا, فریڈم آف سپیچ ہے, مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو. لیکن میرے عزیزوں, مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے. پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو. آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں, 57 ملک ہیں. ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی, ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے, اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا. سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے, یو اے آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں. یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں, سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں, اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں. رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں. حد تو یہ ہے, ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں مسجد حرم میں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے, دل سمجھا جائے, وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے, اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے, حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اے مسلمانوں, اب پہچانو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر تانا مارتے تھے, جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں, ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا, تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے, ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے. تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم, ان کے کارنامے نہیں معلوم. میرے عزیزوں, یہ وہی ائمہ حرم ہیں
جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں. ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر, یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر. معاذ اللہ رب العالمین, آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو. مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو, پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے. اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے. بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے, اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے. مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا, مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا, اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا. کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی. ہو بہو یہی حال امارات میں ہے, مصر میں ہے اور بحرین میں ہے. یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لینا, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو, کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا, اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے, حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے, حق کی علامت ناموس رسالت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو, کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا, آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو, انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے, وہ حصولیاب ہو چکے ہیں. لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا. ایک بار سوچ لو, ایک بار سوچ لو, ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے. ایک بار سوچ لو, ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے, قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے, ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے, اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے. جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو. اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے, مجدد وقت بن گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں, وہ بڑے عالم تھے, بڑے فقیہ تھے, بڑے محدث تھے, اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی, سب اپنی جگہ پر. لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا. ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ, یہ مقام پیدا کر دیتا ہے, یہ مقام. ورنہ عالم تو بہت سارے, کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے, لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے, دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے. زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خان وعدہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا, بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے, ویسے ہونے چاہیے, گزار لو جتنے دن چاہے, بڑے بڑے بنگلوں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑی جائیدادوں میں, لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی, جو حضور کی غلامی میں ملے گی. وہ عزت نہیں پا سکتے. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا, ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو
بات کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہو، کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے۔ کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ سنیت اسی کا نام نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے۔ ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ 1 ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑاؤ۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔
اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی۔ تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا، انہیں کام کاج نہیں تھا، گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، تب تو تف ہے، لعنت ہے، اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو۔ ہاں وہ اہل اللہ تھے، ان کے زمانے کے تقاضے تھے، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے، چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں، چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے۔ عزیزان کرام وقار، آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے۔ موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے، اس کو استعمال تو کر رہے ہیں، اسی سے سیکھ سکتے تھے۔ آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتہ چلا، جب پڑھتے تھے نا کتابیں، سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا۔ 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے؟ کیسے وہ پڑھ جاتے تھے؟ ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا؟ بلکہ آج بھی موجود ہے جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے، ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے۔ کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں مو ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا، ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا۔ یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یا دنیا میں،
بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے۔ شوق تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائنتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا۔ یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا، اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون، کھجلی والا سکون۔ گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے۔ گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو۔ جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے۔ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے۔ کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں، لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی، خاص طور پر حکماں جو ہیں، علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے۔ تمہیں بے قراری ہو رہی ہے، اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا۔ اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے، پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ گناہوں کی ایسی ہی معاملات ہیں، جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے
وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے. ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا. اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں. سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے. اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں. ہم روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے. جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا. دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول. یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے. زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں. اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت. ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا. زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے. جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں. اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں
کہ پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گوشت گھر میں نہیں آیا, کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں, چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے, وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں, زبان کا چٹکارا ہے. پیزا میں پیزا ملتا ہے, خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں, کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں, دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز, مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے, دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی, ہاں ہو کھولنا شروع کرے. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا, اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا, اطمینان قلب نہیں رہے گا, یا تو مجبوری میں بیٹھے گا, یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا, یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے, حاضری, وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, جھپکی آئی, اونگ آتی ہے نا, صرف ایک اونگ آئی, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے, اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے, صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے, ان کے مریدین کہتے, روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار, ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر, ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات, ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں, کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں.
آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں، کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ہاں بالکل فکس ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چلنا ہے، فلم اس وقت چلنا ہے، وہ ریگولر چل رہے ہیں، ناغا اس میں نہیں ہوتا ہے۔ چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے۔ سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ممبئی میں آج ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اس طرح سے مجمع میں۔ آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے، جس مسجد کا میں خطیب ہوں، امام ہوں، اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے، 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ، تو اب دل سخت ہو گئے، اب دلوں میں کالک پڑ گئی، مہریں لگنے کا وقت آ گیا۔ مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا، اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔ فرماتے میری موت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا۔ وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں۔ جس کی یہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنے والے ہیں آپ؟ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے میرے کیا گناہ ہے، میرے عزیزوں اس قدر بوجھ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی رات کسی کو غرور اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح پڑھ لی ہے، پورے روزے رکھ لیے، میرا کیا ہے۔ حساب کتاب میں اگر ہم عدل کے ترازو پر تولے جائیں تو پتہ نہیں ایک ہی روزے میں پھنس جائیں۔ اس لیے اور بھی دیگر بہت ساری بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ آج کی رات توبہ کرنا ہے اے نوجوانوں، لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ، ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا، چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے، جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے۔
تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں. اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے. ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں, راستہ بھٹک جاتے تھے, کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے, ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے, جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے. صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے, حضور نے مثالاً عرض کیا, ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ, اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا. بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا. سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. پورا اس کا توشہ دان, سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے. اب سفر کرے گا کیسے, صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا, اس کا اونٹ اسے نہیں ملا, نہ اس کا ساز و سامان. بھوک بھی شدت کی, پیاس بھی شدت کی. اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے, تھک گیا. میرے عزیزوں, واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا, ایک جگہ سو گیا. اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں, یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے, اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی, تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی, پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی, کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی, اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا, اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا, میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتا ہے, جب بھٹکا ہوا کوئی واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے. میرے عزیزوں, میں نے یہ بھی پڑھا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں, یہ زمین یا آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا. زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اندر ان کو سمو لوں. یہاں تک کہ فرمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے, اللہ کی زمین ہے, سلطنت اس کی ہے, حکومت اسی کی ہے, کھاتے اسی کا ہو, پیتے اسی کا ہو, اور نافرمانی اسی کی زمین پر, تو سمندر روزانہ 2 مرتبہ جلال میں آتا ہے, غصے میں آتا ہے, اور باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے, اجازت دے دے, میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا, میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پانی ابال کھاتا ہے, موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں, پھر چلی جاتی ہیں. بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دوں, لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ماؤں سے زیادہ رحم فرماتا ہے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا
یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ فوراً ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت. حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے آؤ. بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا. جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا، اتنے نقش و نگار اس میں کیا، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے. ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. حکم تھا رب تعالیٰ کا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، یہ پورے بندے میری دست قدرت سے بنائے ہوئے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دوں؟ میرے عزیزو جلدی عذاب نہیں آتا،